بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاسد کی شر، نظر بد اور جادو وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت صبح شام کرتے رہا کرے۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کے وقت کی اطلاع دیتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈی چیزیں باکثرت نہ کھائیں، یہ دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ پکوڑے بناتے وقت اس میں سوڈا استعمال نہ کرو، ورنہ بلڈ پریشر بڑھ کر لیول ہائی ہو سکتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملک الموت لے جاتا ہے، مال وارث لے جاتے ہیں، گوشت کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہیں، نیکیاں جسے کا رسوا لے جاتے ہیں۔ باقی رہ جاتا ہے تو صرف ایمان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے قبل اس پر لیموں کا رس لگائے۔ اپنی کم تنہائی یا کم آمدن فراہم نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو رزق کے بدلے کچھ اور دے دیا گیا ہو۔ ایک بڑے محدث فقی اور امام وقت فرماتے ہیں کہ لیس شرطن ان یکون الرزق مالا قد یکون الرزق خلقا او جمالا۔ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت اچھا اخلاق یا پھر حسن و جمال دے دیا گیا ہو۔ قد یکون الرزق عقلا راجحا زادہ الحلم جمالا و کمالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں عقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل و حلیمی عطا دے۔ قد یکون الرزق زوجا صالحا او قرابات کرام و عیالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین حسائل و اخلاق والی بیوی مل جائے، مہربان کریم دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک و صحت مند اولاد مل جائے۔ قد یکون الرزق علما نافعا قد یکون الرزق اعمارا طوالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت علم نافع دے دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رزق کی صورت لمبی عمر دے دی گئی ہو۔ قد یکون الرزق قلبا صافیا یمنح الناس ودادا و نوالا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھر رہا ہو۔ قد یکون الرزق مالا ہادیا انما المرزوق من یہدی بآلا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ذہنی سکون دے دیا گیا، وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہنی سکون عطا کیا گیا ہو۔ ناظرین، چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھی کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو آپ کبھی پالک نہ کھاؤ، اس سے آپ کے سر میں شدید درد بڑھ جائے گا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دونی لینے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ شکرکندی کھانے سے بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ بہرے فن سے نجات کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈال دینے سے بہرا فن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ ام کروز رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرندوں کو ان کی جگہ پر رہنے دو، یعنی پھال لینے کے لیے انہیں نہ اڑاؤ۔ انہوں نے بیان کیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
لڑکے کی طرف سے بطور عقیقہ 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، اور ان کا نر یا مادہ ہونا تمہارے لیے مضر نہیں۔ ناظرین، اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹافا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کر لیا کرے، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کرو، گیس خارج ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ناریل کا تازہ پانی فٹوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ اگر جو کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس لے اور سر میں ڈال دے۔ ناظرین، کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دبے نہیں آئے گے اور چہرہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز اگا ہو ایسے گھر میں بچو نہیں آئے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائے، اس سے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ اگر مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو جب بھی آپ پھونچا لگائے تو اس پانی میں نمک شامل کر دے، اس سے مکھیاں نہیں آتی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دے، کیونکہ اس کے ایک فر میں بیماری ہے جبکہ دوسرے میں شفا ہے۔ وہ اپنے اس فر کے ذریعے گرنے سے بچتی ہے جس میں بیماری ہے، اس لیے اسے مکمل طور پر ڈبو دو۔ ناظرین، رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہو یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ 8 بادام صبح کھائیں، ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ اگر بولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، ایک بوتل میں رکھ لیں، روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ بولی بات بھی یاد آ جائے گی۔ ناظرین، حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے النجوہ کے متعلق کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو قریب کرے گے، یہاں تک کہ اس پر اپنا دست رحمت رکھ دے گے، اس کو لوگوں سے چھپا دے گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے، تو فلا فلا گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گے اور بندہ اقرار کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ گناہوں کا اقرار کرے گا اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی، میں نے تجھ پر دنیا میں ساری چادر ڈال رکھی اور آج ان کو معاف کر چکا ہوں۔ پھر اس کو حسنات کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ ناظرین، کھانے کے بعد گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کاجو کا لینے سے آپ کی جلد اچھی رہے گی۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائے گی۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ ناظرین، گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کو چبانا بے حد مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلوزہ کھا لیا کرے، رنگ سفید اور گورا ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگے گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ ناظرین، والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ رشتے پالنا مال و دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں اور تلوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کرے، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بہت مفید ہیں۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔
بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ ناظرین، 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں: مالٹا اور لیچی۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گڑ کی دونی لینے سے بننا کھل جاتا ہے۔ ناظرین، اگر منہ اور گلا پھک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ سوتے میں ہراٹے لیتے ہیں تو سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ پیاز کے خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، ایڑیوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں کچھ دیر پاؤں کو ڈبو کر رکھیں۔ پاہانہ کرنے میں جلدی کرو، قبض نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ٹائم سے جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں، اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل آئے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ اجوا کھجور کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائے گے۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو، آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آخر کار انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ اگر شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہو تو ہم بستری ہر 15 دن کے بعد کیا کرو۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے دانت خراب نہیں ہوتے۔ بچوں کو روزانہ 1 کھجور ضرور کھلائیں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی۔ قالین پر اگر پانی گر جائے تو قالین پر انگور کے پتے رکھ دیں، سارا پانی پتے اپنے اندر جذب کر لے گے۔ قالین کے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے اس کو ٹوتھ پیسٹ سے صاف کریں۔ پانی پینے سے جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے اور سرد موسم میں ہونے والی تھکاوٹ اور سستی کم ہوتی ہے۔ پانی میں پودینہ ڈال کر پی لیا جائے تو آپ کے چہرے پر چاہیہ کبھی نہیں آئے گی۔ ناظرین، لیچی یرقان کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے، جبکہ یہ ہاضمہ کو بھی تیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیچی پیاز بجھاتی اور جگر کے بیشتر امراض خصوصاً جگر بڑھنے میں نہایت فائدہ مند ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد روزانہ اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ایسے عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ گاجر کچی چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ کھجور انسان کو دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ لہسن کا جوا رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ پسلی اور کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرے۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہو تو 1 کیرا مسل دے۔ دہی کے استعمال سے معدے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو جوئیں نکالنے سے جوئیں بڑھتی ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا بندہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیے، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پانی میں الائچی ڈال کر کھانے سے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد صرف 10 منٹ پیدل چل لیا کریں، شوگر متوازن رہے گی اور موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھاؤ، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے
تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کر لیا کریں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی بلیچنگ اجزاء آنکھوں کے نیچے کی سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، اخروٹ کو پیس کر اس میں کیلے کا جوس ملا کر پی لیں۔ بوڑھے ہو جاؤ گے، پر چہرہ جوان رہے گا۔ ڈپریشن کے مریض پودینے کی خوشبو سونگھ لے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سردیوں میں جوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے، پانی پینے سے جوڑوں کے درمیان موجود مائع برقرار رہتا ہے جو درد اور تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو بار بار پیشاب آتا ہو تو گڑ میں کھجور ملا کر کھا لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بانس کا مربع کھانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔